بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان فضیلت دینے کے سلسلے میں۔ انبیاء کے درمیان تفضیل، تخییر بمعنی تفضیل، ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے بارے میں یہ باب ہے۔ کیا ہم انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دے سکتے ہیں؟ فلاں نبی فلاں سے افضل ہے، اس طرح اس سلسلے میں احادیث میں کیا وارد ہے؟ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سعد بن مالک بن سنان جن کا نام ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، لا تخیروا لا تفضلوا بعضهم على بعض، انبیاء کے درمیان تم لوگ تخیر نہ کرو، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت نہ دو۔ انتہا الحدیث۔ بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت نہ دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نبیوں کو ایک دوسرے پر ایسے فضیلت نہ دو کہ دوسرے نبی کی اس سے تنقیص لازم آئے۔ ایک نبی کو دوسرے نبی پر اس انداز میں، اس طریقے سے، اس کیفیت میں، اس طور پر فضیلت نہ دو کہ دوسرے نبی کی تنقیص لازم آئے، دوسرے نبی کی اس میں تنقیص ہوتی ہو۔ ایک تو یہ مفہوم ہوا۔ دوسرا مفہوم یہ کہ اپنی طرف سے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو، یہ دوسرا مفہوم ہوا، اپنی طرف سے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ نفس نبوت میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت متعدد اعتبار سے حاصل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ نے فضیلت دی ہے، لہذا کوئی اپنی طرف سے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دے، یا اس انداز میں فضیلت نہ دے کہ ایک دوسرے کی تنقیص لازم آئے۔ نفس نبوت میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر برتر اور فضیلت نہ دیں، برتری اور فضیلت نہ دیں، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الآلية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى۔ یونس ابن متى مشہور نبی ہیں جن کا قصہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا، جن کے نام سے سورہ یونس ہے، جو اصحاب الحوت کے نام سے جانے جاتے ہیں، مچھلی والے نبی۔ تو یونس بن متى کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول، کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے انی خیر، کہ میں بہتر ہوں یونس ابن متى سے۔ اس حدیث کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو ان یقول، وہ کہے کہ انی خیر، میں بہتر ہوں، یعنی کوئی شخص اپنے بارے میں کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متى سے، ایسا کوئی نہ کہے، کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔
دوسرا مفہوم انی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، ایسا کوئی نہ کہے۔ یہ دوسرا مفہوم لینے کی صورت میں تو اشکال آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق میں پوری بنی آدم میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، ایسا نہ کہے، ایسا کیوں کہا؟ اس کے کئی توجہ ہیں، ایک توجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور تواضع کے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع کے یہ بات کہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے یہ بات اس وقت کہی ہو جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہ بتلایا گیا ہو کہ آپ سید ولد آدم ہیں، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ نہ بتلایا گیا ہو کہ آپ سید ولد آدم ہیں، تب تک آپ کو نہیں بتلایا گیا تھا، تب آپ نے یہ بات کہی ہوگی کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، ایسا کوئی نہ کہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور تواضع کے یہ بات کہی ہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، ایسا کوئی نہ کہے۔ تو اور دوسرا مفہوم تو یہ اس حدیث کا جو ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، تو یہ ایسا کہنا اس کا درست نہیں ہے، یا یہ کہ اس طور پر نہ کہے کہ اسے یونس علیہ السلام کی تنقیص لازم آئے، اس طریقہ سے نہ کہے کہ یونس علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بتائے، لیکن اس طریقہ سے بتلائے کہ یونس علیہ السلام کی اس سے تنقیص لازم آئے، تو اس طرح کہنے کی ممانعت ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اس حدیث کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم یہ کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کہے تو وہ تو درست نہیں ہے، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متیٰ سے بہتر ہے، تو اس طریقے سے نہ کہے کہ اس سے یونس علیہ السلام کی تنقیص لازم آئے ہے۔ اگلی حدیث قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں نبی اللہ کا تو مناسب نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک تواضع کے کہی ہے۔ پچھلی روایت میں ما ينبغي لعبد ہے، اور اس روایت میں ما ينبغي لنبی، نبی کا لفظ، نبی کے لفظ کی اس میں صراحت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور تواضع کے یہ بات کہی ہے، بطور تواضع کے یہ بات کہی ہے کہ یونس علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، کوئی یہ بات نہ کہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا تھا، اور قرآن پاک میں وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ اس آیت کی بنا پر اس کو لے کر یونس علیہ السلام کو کوئی غلط الفاظ سے ان کو یاد کرے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بطور خاص یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کے نبی ہوں، نبوت میں سب یعنی برابر ہے نبوت ہونے میں، باقی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے قال حدثنا حجاج بن ابی یعقوب ومحمد بن یحیی بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے یہودیوں میں سے کہا، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے کہا والذی اصطفى موسیٰ، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار کیا، جس نے
موسیٰ علیہ السلام کو چنا، نبی اپنا خاص بندہ چنا۔ فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، یہ بات جب سنی ایک مسلمان نے تو اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر ایک چانٹا جڑ دیا۔ فذهب اليهودي الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره، یہودی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کو خبر دی۔ فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، لا تخیرونی لا تفضلونی علی موسیٰ، تم موسیٰ کو مجھ پر فضیلت نہ دو۔ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، اس لیے کہ لوگ یصعقون بے ہوش ہو جائیں گے، ہے یا یہ کہ ان کو صعقۃ الاولیٰ جو ہوگا جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ جو ہے گھبرا کر بے ہوش ہو جائیں گے کہ وہ مر جائیں گے، اس وقت سب لوگ مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب زندہ ہوں گے تو اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ تو فَأَكُونَ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، تو میں پہلا شخص ہوں گا جس کو افاقہ ہوگا۔ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ، لوگ جب بے ہوش ہو جائیں گے تو میں پہلا شخص ہوں گا جس کو ہوش آئے گا، جس کو افاقہ آئے گا۔ تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، میں پہلا شخص ہوں گا جس کو افاقہ ہوگا۔ جی پہلا سور پھونکنے سے جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا سب لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ افاقہ ہوگا، دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہ سور مراد ہے۔ چلیے حدیث پہلے مکمل کر رہے تھے۔ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاتِشٌ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ باتش یعنی پکڑے ہوئے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے عرش کے ایک کنارے کو، بطش معنی مضبوطی سے پکڑنا۔ تو دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام آخذ بقوہ، بطش یعنی الاخذ بقوت، مضبوطی کے ساتھ عرش کا ایک کنارہ، ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت افاقہ ہوگا، سب سے پہلے آپ کو افاقہ ہوگا تو دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں۔ فلا ادری، میں نہیں جانتا، اکان ممن صعق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ عز وجل، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے ہے جن کو بے ہوشی طاری ہوئی جن کے اوپر، فافاق قبلی، پس یہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ان کو افاقہ ہو گیا ہے، او یا کان ممن، یہ ان میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا ہے افاقے سے، بے ہوشی سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے موت سے یا بے ہوشی سے یا صاعقہ اولیٰ جو آئے گا اس سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا ہے، یا یہ ان میں سے ہوں گے یا یہ کہ ان کو یہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہیں، یا یہ کہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اگر پہلے بے ہوش ہو کر کے پہلے افاقہ آیا ہے تو بھی یہ ایک فضیلت کی بات ہے، یا اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ کیا ہے تو بھی یہ ایک فضیلت کی بات ہے۔ فَإِنَّ النَّاسِ يُصْعَقُونَ یعنی بِفَتْحِ الْعَيْنِ، صَعِقَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَهُ فَضِيَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا مَاتَ مِنْهُ، یہاں پر مفسر شارح فرما رہے ہیں کہ یقال صعق الرجل اذا اصابه فضع فاغمی علیہ، جب انسان کو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور اس کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے تو بسا اوقات وہ اس سے مر جاتا ہے، اور موت کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن هذه الصاعقة صاعقة فضع يكون قبل البعث، کہہ رہے کہ یہ جو صاعقہ ہے یہ بعث قبل البعث ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے ہے۔ یعیدہ ذکر الافاقۃ بعدہ،
اس کی تائید بعد میں افاقے والی جو بات ہے وہ اس کی تائید کر رہی ہے، اس لیے کہ افاقہ انما تستعمل فی الغشی، اس لیے کہ افاقہ غشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعث یہ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعث فی الموت، موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا موت سے۔ تو افاقہ غشی سے یعنی غشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو غشی آ گئی ہو اور اس سے اس کو افاقہ ہو گیا ہو، اور بعث یہ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مر گیا اس کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے لیے لفظ بعث استعمال ہوتا ہے۔ تو شارح فرما رہے ہیں کہ یہاں پر صاعقہ سے مراد صاعقۃ فرض ہے جو قبل البعث ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے، جس سے سب لوگ جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے ان کو ہوش آئے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ وہ پہلے سے ان کو ہوش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ان کو وہ بے ہوش ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ہی ان کو ہوش آ گیا ہے۔ تو ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک طرح کی فضیلت بھی ہے۔ تو محل شاہد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، یعنی ایسے فضیلت نہ دو کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کی توہین تنقیص لازم آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو بھی مجھ پر فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں تواضع کے طور پر اس لیے بھی فرمائی ہیں تاکہ لوگ جو ہے اپنے اپنے نبی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے کر دوسرے نبی کی تنقیص اور توہین نہ کریں۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اپنے اپنے اماموں کی جو ہے تعریف اس قدر کرتے ہیں کہ دوسرے اماموں کی جو ہے تنقیص کرتے ہیں۔ جیسے ائمہ اربعہ میں دیکھیں گے احناف اپنے امام کی اس قدر تعریف کریں گے کہ دوسرے اماموں کی تنقیص کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، بہت ساری احادیث بھی لوگوں نے گڑھے ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں بھی لوگوں نے منسوب کر ڈالی، اور اپنے اپنے اماموں کی فضیلت اور دوسرے اماموں کی تنقیص میں۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو فضیلت دینے کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ بات تاکید کے ساتھ فرمائی کہ مجھے فلاں پہ فضیلت نہ دو، یعنی ایسے فضیلت نہ دو کہ اس سے جو ہے دوسرے نبی کی تنقیص آئے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اجمالی طور پر ایمان لانا تمام نبیوں پر ضروری ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کیسے نہ کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائیں گے کہ ان کو یا تو بے ہوشی ان پر طاری نہیں ہوئی ہوگی، یا یہ کہ بے ہوشی طاری ہوئی ہوگی تو سب سے پہلے ان کو ہوش آیا ہوگا۔ تو اللہ رب ممن استثنى اللہ عز وجل، جن کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ کرے گا۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ کر لیتا ہے اور وہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جس کو جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب لوگ جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، اور سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو کچھ مطلب فرشتے یا کچھ مخلوق میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ کر لے گا اور ان کے اوپر بے ہوشی غشی طاری نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہوں، یا ایک ہی ہو سکتا ہے ان کو افاقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو افاقہ آیا ہوا ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ قال الامام ابو داود وحدیث ابی یحییٰ اتم، ابو یحییٰ کی جو حدیث، ابن یحییٰ کی جو حدیث ہے، یہ محمد ابن یحییٰ ابن فارس، ان کی حدیث جو ہے زیادہ اتم ہے، یعنی زیادہ مکمل ہے۔ اگلی حدیث قال حدثنا زیاد بن ایوب قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن مختار بن فلفل يذكر عن انس قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابراہیم۔ روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیر البریہ، اے خیر البریہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے افضل، خیر البریہ مخلوق میں سب سے افضل، سب سے بہتر۔ اس طرح لقب کے ساتھ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرمایا ذاک ابراہیم، یہ لقب تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، ذاک
ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خیر البریہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہی؟ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو ذاک ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اس صفت کے متصف ہے لائق۔ تو یہ بات اس کی دو توجہ علماء نے کی، ایک تو یہ کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی جس وقت آپ کو یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ آپ سید ولد آدم ہیں، یہ تو یا تو اس وقت یہ بات آپ نے، یا یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ کہ یہ خیر البریہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، اپنے زمانے ابراہیم علیہ السلام خیر البریہ تھے، مخلوق میں سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام تھے اپنے زمانے، اس اعتبار سے ان کو خیر البریہ ان کا لقب تھا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک ابراہیم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع یہ بات کہی ہے تاکہ لوگ انبیاء کرام کے بارے میں بحث و مباحثہ اس طرح کا نہ کرے جس سے ایک دوسرے کی تنقیص لازم آئے۔ أقل حديث قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي أمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں ولد آدم کا سردار ہوں، سید ہوں۔ سید والذی یفوق قومہ فی الخیر، جو اپنی قوم میں خیر میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہو۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، سید ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد سے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں۔ وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، جس سے زمین کھلے گی، یعنی قبر، جس شخص کے لیے قبر کے دروازے سب سے پہلے کھلیں گے، یعنی قبر سے جو سب سے پہلے جو شخص نکلے گا قیامت کے بعد میں یا قیامت کے دن دوبارہ جب انسان زندہ کیے جائیں گے، سب سے پہلے قبر جن کے لیے کھلے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی اول من یبعث من قبرہ، یعنی اپنے قبر سے جو سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں ہی سب سے پہلا شافع یعنی سفارش کرنے والا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں ہی سب سے پہلا ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بنی انسان کے لیے، اپنی امت کے لیے اور انسانوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ تو شفاعت عظمیٰ وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگی، جس کا مقصد ہوگا کہ تمام انسانوں کا حساب و کتاب لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اشفا، تو سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پہلی سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آپ سے پہلے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، اور آپ ہی کی سفارش سب سے پہلے اللہ کے یہاں قبول کی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی یعنی فضیلت کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس سے بھی معلوم ہوا اہل سنت والجماعت کا کہ جو ہے آدمی جو ہے فرشتوں سے افضل ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آدمیوں میں سب سے افضل ہیں۔ اچھا، تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر حدیث سے ذکر کرنے کے بعد یہ حدیث ذکر کیا مؤلف نے کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہے، بلکہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ اگلے حدیث قال حدثنا محمد بن المتوکل الاسقلانی ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري تبع ألئين هو ام لا وما ادري أعزير نبي هو ام لا۔ ما ادری، میں نہیں جانتا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ادری، میں نہیں جانتا، تبع ألئين هو ام لا، کہ تبع
قابل ملامت ہے یا نہیں؟ تبا قابل ملامت ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، وما ادری اور میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی ہیں یا وہ نبی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی، ما ادری بعض روایتوں میرے یہاں تبع لعین ہوا املا، یہاں پر ہے تبع لعین ہوا املا، کہ تبع لعین ہے، قابل ملامت ہے، قابل لعنت ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ عزیر یہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہے میں نہیں جانتا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے یہ اس وقت سے پہلے کی ہے جب آپ کو تبع کے متعلق کوئی وحی نہیں کی گئی تھی۔ تبع کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر آتا ہے۔ سورہ دکان میں ہے اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ ایسے ہی سورہ قاف میں بھی ان کا ذکر آتا ہے واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ تو تبع کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث بیان فرمائی تھی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبع کے بارے میں اللہ کی جانب سے کوئی وحی نہیں کی گئی تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تبع کے بارے میں کہ وہ قابل ملامت ہے یا قابل ملامت نہیں ہے۔ تو لوگ تبع کو ملامت ان پر کرتے تھے، ان پر لعن و طعن کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ وہ تبع قابل ملامت ہے یا نہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بدلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبع کے بارے میں بعد میں جو فرمان جاری کیا وہ کچھ اس طرح ہے کہ تبع لا تصبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، اور بعض روایتوں میں مرفوعا حضرت ابن عباس کے واسطے سے مروی ہے لا تصبوا تبعا فإنه قد اسلم، کہ تبع کو برا بھلا نہ کو اس لیے کہ تبع یہ اسلام لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا دیگر اقوال سے، تفسیری اقوال سے اور روایتوں سے کہ تبع یہ ایک نیک آدمی تھا، لیکن قوم تبع کی جو قوم تھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، تبع کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، تو تبع یہ قابل ملامت نہیں ہے، قوم تبع قابل ملامت ہے۔ تبع کو ملامت نہیں کیا جائے گا بلکہ تبع کی قوم کو ملامت کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی حضرت قتادہ سے ایک قول مروی ہے، کہتے ہیں کہ ذکر لنا ان کعبا کان یقول فی تبع الرجل الصالح ضم اللہ تعالی قومہ ولم یضمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تبع کی قوم کی مذمت کی ہے، تبع کی مذمت نہیں کی ہے۔ تبع تو ایک نیک آدمی تھا، ان کی قوم جو ہے نافرمان تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کی مذمت فرمائی ہے قرآن پاک میں وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ ایک اہم مسئلہ عقیدے کا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ فوراً بتلا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو یہ بات تو ہی تبع کے تعلق سے کہ تبع کے بارے میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائی تھی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق سے بیان فرما دیا۔ اور عزیر علیہ السلام کے تعلق سے بھی آپ نے فرمایا وما ادری عزیر النبی اللہ ام ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ عزیر اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ تو عزیر علیہ السلام کے بارے میں کسی روایت میں یا قرآن و حدیث میں کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ عزیر اللہ کے نبی ہیں۔ عزیر کے بارے میں کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، یہودیوں کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے عزیر، باقی ان کے نبی ہونے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یہودی عزیر کو اس قدر عظیم مانتے ہیں کہ وہ نبی صرف نہیں مانتے بلکہ اللہ کا بیٹا عزیر کو مانتے ہیں یہودی لوگ۔ یہودیوں میں چونکہ پہلے تورات ان سے بھلا دی گئی تھی اور تورات ان لوگوں نے دفن کر دیا تھا، عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی، اور اس کی بنا پر جب انہوں نے جو نسخہ دفن کر دیا تھا تورات کا، پھر جب اس کو نکالا تو وہ بہو ویسا ہی نکلا جیسا عزیر کو یاد تھا، تو لوگوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے۔ تو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بہت بڑی اللہ کی توہین ہے، اور عزیر علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ اتنا ہے کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہوں نے سابق انبیاء کرام کی دین کی تجدید فرمائی اور اس کا احیاء فرمایا، دین کا
احیا فرمایا اور ان پر دین پر عمل کرنے کے لوگوں کو دعوت دی۔ اس طرح سے طبا اور ادیر یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ آخری حدیث اس باب کی ہے۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم الانبياء اولاد اللات وليس بيني وبينه نبي۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا اول الناس بابن مریم، میں لوگوں میں ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ قرابت کا حقدار ہوں۔ انا اول الناس بابن مریم، ابن مریم سے قرابت کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، دونوں یعنی بالترتیب ہیں یا پے در پہ۔ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، اور پھر دونوں کی دعوت ایک ہے، دونوں کی دعوت توحید ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت جو ہے توحید بنیادی دعوت تھی۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں ابن مریم کی قرابت کا ان کی قربت کا زیادہ حقدار ہوں۔ دیگر لوگوں سے عیسائی لوگ، نصارانی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان سے محبت کا، میں ان سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے زیادہ قربت رکھتا ہوں۔ الانبیاء، پھر آپ نے ایک اور بات بیان فرمائی، الانبیاء اولاد اللات، انبیاء کرام یہ اللاتی اولاد ہیں۔ اللاتی اور اخیافی آپ نے تفسیر اس میں پڑھا ہوگا فرائض میں۔ اللاتی یعنی جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہوں، وہ اللاتی اولاد ہیں۔ تو انبیاء اللہ کی اولاد ہے، یعنی ان سب کا دین، سب کی اصل ایک ہے۔ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت ہے وہ توحید ہے، سب کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، سب انبیاء کی یہی دعوت تھی، یہی اصل بنیاد تھی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اسی کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا، اسی کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا، یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد لے کر تمام انبیاء لے کر آئے تھے۔ اس اعتبار سے انبیاء اولاد اللاتی اولاد ہیں، مطلب ان کے شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن دین کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، رکن اول جو توحید ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نبی، اور میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، میرے درمیان اور ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے، یہ بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں باب فی تخیر الانبیاء میں مؤلف نے حدیث ذکر فرمائی ہے، اور اس سے یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے میرا بہت قریبی تعلق ہے، اور تمام انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی بنیاد ہے، سب نبی اللہ کے نبی ہیں، سب لوگوں کی ایک ہی دعوت ہے، اس لیے کسی کو کسی پر ایسے فضیلت نہ دو جس سے کسی کی تنقیص لازم آئے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔